نمبر 16 اصول السرخسی۔ علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 483 ہجری۔ یہ علامہ سرخسی وہی ہیں جن کی کتابوں میں اس وقت جو معروف کتابیں ہیں وہ یہ 3 کتابیں، ایک اصول سرخسی، نمبر 2 مبسوط سرخسی جو اس وقت 30 جلدوں میں طبع دارالمعارفہ سے مبسوط، جس کا تعارف میں نے پہلے کرا دیا، جو انہوں نے کنویں میں قید و بند کے زمانے میں لکھوائی، اور تیسری جو ان کی کتاب ہے وہ ہے شرح السیر الکبیر، اس کا تعارف بھی گزر چکا ہے، شرح السیر الکبیر، امام محمد کی السیر الکبیر کی شرح۔ تو یہ ان کی تینوں کتابیں طبع ہیں، اصول السرخسی، المبسوط اور شرح السیر الکبیر کے نام سے۔ یہ جو اصول سرخسی انہوں نے کتاب ہے، یہ بھی انہوں نے کنویں کے اندر سے لکھوائی ہے۔ جب اس دور کے ایک ظالم بادشاہ تھے خاقان، انہوں نے کنویں کے اندر انہوں کو قید کر دیا تھا۔ قید کرنے کی وجوہات تو بعض اہل علم نے متعدد لکھی، لیکن جو زیادہ معروف ہیں، جو ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے شرح السیر الکبیر کے مقدمے میں لکھی، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کنیز کے ساتھ استبراء رحم سے پہلے ملنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے منع کیا کہ استبراء رحم ضروری ہے۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آیا، انہوں نے اس کو کنویں میں قید کر دیا۔ تو انہوں نے مبسوط سرخسی بھی املا کروائی، اور اس کتاب کے شروع میں ہے کہ شوال کا مہینہ ہے 479 ہجری 1 میں اوزجن کے کنویں کے اندر قید ہوں، اور پھر وہاں سے ہی میں املا کروا رہا ہوں۔ تو یہ عبارت بالکل کتاب کے شروع میں یہ موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوا یہ انہوں نے کنویں کے اندر سے املا کروائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ذہانت اور فطانت دی تھی، بغیر کتابوں کی مراجعت، بغیر مطالعے کے محض اپنے حافظے سے انہوں نے یہ کتاب لکھوائی۔ ان کے بارے میں مشہور یہ جملہ ہے جو مفتاح السعادہ میں بھی موجود ہے کہ جب ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو 300 کراسہ 300 کاپیاں یاد ہیں، تو انہوں نے کہا تھا حفظ الشافعی زکوٰۃ محفوظی، امام شافعی کو جو یاد ہے وہ تو میرے حافظے کی زکوٰۃ ہے، یعنی تقریباً 12,000 کاپیاں کراسہ ان کو زبانی یاد تھے۔ تو اللہ نے ذہانت فطانت بڑی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جو اصول سرخسی ہے، اس میں انہوں نے جن مباحث کا تذکرہ کیا ہے وہ درج ذیل ہے۔ اس میں امر نہیں، اسباب شرع، عزیمت، رخصت، عام خاص، الفاظ عموم، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، رکن، شرط، علت، حروف مستعملہ، متواتر، مشہور، خبر واحد، بیان کی اقسام، نسخ، افعال النبی، شرائع من قبلنا، استحسان، معارضہ، اہلیت ادا وغیرہ جتنے اہم موضوعات ہیں، اسے بڑی عمدہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے اس میں یکجا کر دیا۔ یہ کتاب دکتور رفیق العجم کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ قدیمی کتب خانے سے بھی 2 جلدوں میں طبع ہے۔ تو بہرحال احناف کی کتابوں میں زیادہ نام جو ملتا ہے وہ اصول البزدوی کا ابتدائی کتابوں میں، پھر اصول سرخسی کا، اور جو علامہ جساس کی ہے وہ میں نے کل بات عرض کی تھی، الفصول فی الاصول ہے، لیکن وہ درمیان میں تقریباً 400 سال تک وہ نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا نام زیادہ نہیں آتا۔ میں نے کل بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، 5ویں صدی سے لے کر 8ویں صدی تک 400 سال کے درمیان میں وہ زمانے میں وہ کتاب مفقود رہی، اس لیے اہل علم میں احناف کی اصول کی کتابوں میں زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ اصول بزدوی کا اور اصول سرخسی کا۔ بات چل رہی تھی کتب اصول فقہ کے تعارف کے سلسلے میں، تو اس میں 17ویں نمبر پر کتاب ہے المنقول من تعلیقات الاصول۔ یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 505 ہجری کی تصنیف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں، اور بعض اہل علم نے ان کو 5ویں صدی کا مجدد بھی قرار دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مفید کتابیں تصانیف کی، جن کی تعداد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائی ہے وہ تقریباً 70 بنتی ہے۔ امام غزالی کے حالات پر ایک مستقل کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی الغزالی کے نام سے۔ تو اگر کوئی اردو زبان میں امام غزالی کی سوانح پڑھنا چاہے تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الغزالی کا مطالعہ کر لے۔
اسی طرح ان کے تفصیلی حالات علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو ابتدائی زندگی گزری ہے، یہ ابتدا میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے، جہاں ان کے استاد امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ علامہ جوینی متوفہ 478 ہجری ہے۔ چونکہ ان کے مزاج میں قدر تشدد اور سختی تھی، اس کی وجہ سے وہ مزاج امام غزالی کا بھی ابتدا میں رہا، اس لیے ان کی ابتدائی جو کتابیں ہیں ان میں قدر سختی پائی جاتی ہے، الفاظ کے چناؤ میں بھی اور تعبیرات میں بھی، اور اہل علم پر نقد کے اعتبار سے بھی وہ کتابیں اس پائے کی نہیں ہیں جو انہوں نے بعد میں تصانیف کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے المنخول من تعلیقات الاصول، یہ ان کی اصول فقہ پر لکھی گئی کتابوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ شہرت تو ان کی اس کتاب کو دی ہے جس کا تعارف آگے آئے گا، اس کا نام ہے المستصفیٰ۔ المستصفیٰ امام غزالی کی تفصیلی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قبولیت دی ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے المنخول من تعلیقات الاصول، اس کے بارے میں بعض اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ یہ ان کی تصنیف ہی نہیں ہے، اور یہ تصنیف ہے محمود معتزلی کی۔ محمود معتزلی کی تصنیف ہے، چونکہ اس تصنیف میں انہوں نے ائمہ فقہا کے خلاف بہت سخت قلم چلایا ہے۔ خاص طور پر اب آگے بات آئے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں نقد و جرح کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک عنوان باقاعدہ قائم کیا ہے، المسلک الثالث فی الکلام علی مخالفت مالک و ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ صفحہ 499 پر انہوں نے یہ عنوان قائم کیا۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک پہ نقد کیا۔ یہاں تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ لغت سے بالکل نابلد تھے اور لغت کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح فقہ حنفی کے بارے میں کہ یہ 100 میں سے 90% مسائل میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی گویا اگر 100 مسائل ہے تو 90 مسائل میں ان سے تسامحات ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے جا بجا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات بھی کیے۔ اس وجہ سے ان کی شخصیت اور ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے بعض اہل علم کی رائے یہ تھی کہ یہ کتاب ان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ محمود معتزلی کی ہے۔ اس کتاب کا پھر رد بھی لکھا گیا۔ علامہ شمس الائمہ قردری رحمۃ اللہ علیہ جو مناقب و ابی حنیفہ کے مصنف ہیں، انہوں نے پھر اس کتاب کا رد بھی لکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مزاج میں تشدد کیوں تھا اور آیا یہ ان کی تصنیف ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی امام غزالی کی سوانح لکھی ہے انہوں نے المنخول کو امام غزالی کی تصانیف میں شمار کیا ہے، اس لیے انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ البتہ اس کتاب میں سختی کیوں آئی اس کی وجہ امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تھی۔ ان کے مزاج میں قدر تشدد تھا، اس وجہ سے امام غزالی کے مزاج میں بھی آیا۔ چونکہ امام غزالی اور ان کا مدرسہ ایک ہی تھا، مدرسہ نظامیہ، جہاں ان دونوں حضرات کی تصنیف تھی۔ جیسے امام الحرمین نے مغیث الخلق کے نام سے کتاب لکھی تو جو اسلوب انہوں نے اس میں اپنایا وہ اسلوب امام غزالی نے المنخول میں بھی اپنایا۔ لیکن بعد میں جب امام الحرمین کا انتقال ہو گیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر تصوف کی لائن کی طرف آئے اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو ایک ملکہ عطا فرمایا تو ان کے مزاج میں اعتدال آ گیا۔ اس لیے ان کی آخری عمر کی جو تصانیف ہیں، خاص طور پہ احیاء علوم الدین جو امام غزالی کی معروف کتاب ہے، اس میں انہوں نے پھر امام صاحب کا ترجمہ اور اکابر فقہا اہل علم کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا۔ احیاء علوم الدین کتاب العلم الباب الثانی میں انہوں نے امام صاحب کے تذکرے میں فرمایا وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَقَدْ كَانَ أَيْضًا عَابِدًا زَاهِدًا بِاللَّهِ تَعَالَى خَائِفًا مِّنْهُ مُرِيدًا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بِعِلْمِهِ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عبادت میں زہد، خوف خدا، خشیت، امانت و دیانت اور شب بیداری میں
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب پر ممتاز تھے۔ پھر آپ کے بعض اقوال اور واقعات بھی انہوں نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنی آراء سے رجوع کر دیا ہوگا۔ جو مزاج میں ابتدا میں شدت تھی بعد میں وہ ان کے باقی نہ رہی۔ یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بعض صحیح احادیث پر بھی اعتراض کر دیا، اور ان صحیح حدیثوں کو بھی انہوں نے موضوع کہا، جیسے کہ اب یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، آپ نے فرمایا تھا سأزیدہ علی 70، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں 70 مرتبہ کا تذکرہ کیا ہے اور میں 70 پر اضافہ کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں نقل کرتے ہیں علی ان ما نقل فی آیت الاستغفار کذب قطعا، کہ روایت بالکل جھوٹ اور من گھڑت ہے، حالانکہ یہ بات امام غزالی کی بالکل درست نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قولہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس کے ذیل میں امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا۔ تو وجہ وہی تھی کہ امام غزالی ابتدا میں حدیث کی طرف بھی ان کا میلان نہیں تھا، فقہ میں بھی انہیں وہ دسترس نہیں تھی، اور اسی طرح انہیں تصوف کی لائن میں بھی وہ مقام نہیں تھا جو اللہ نے بعد میں دیا۔ اس وجہ سے اس کتاب کے اندر بعض ایسی تعبیرات آ گئیں جو ان کی شیان شان نہیں تھی۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اصول فقہ پر ان کی 2 کتابیں معروف ہیں، ایک یہ المنخول اور دوسری ہے المستصفیٰ، اس کا تعارف آگے آئے گا۔ دیگر کتابیں اور رسائل بھی انہوں نے لکھے ہیں، جیسے ان کی شفاء الغلیل ہے، منتخل فی علم الجدل ہے، تحسین الماخذ ہے، ماخذ فی الخلافیات ہے، مفصل الخلاف فی اصول القیاس ہے۔ یہ سب کتابیں انہوں نے اصول فقہ کے بارے میں لکھی ہیں، لیکن زیادہ شہرت جو ان کی ملی منخول، اس کے بعد المستصفیٰ کو۔ اس لیے میں نے ایک بات پہلے عرض کی تھی کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جن 4 کتابوں کو ارکان 4 شمار کیا، ان میں ایک امام غزالی کی المستصفیٰ بھی شامل تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی دور کی کتابوں میں مقاصد الفلاسفہ اور تحافت الفلاسفہ والی کتابیں بھی ہیں۔ ابتدا میں یہ فلسفے کی طرف بھی بہت زیادہ مائل تھے، اور فلسفے کی مباحث بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی تھی۔ آگے تذکر آئے گا۔ پھر علامہ ابن رشد مالکی نے ان کا رد لکھا ہے۔ جو انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی تو علامہ ابن رشد نے اس کتاب کا رد لکھا۔ اسی طرح انہوں نے المستصفیٰ کا علامہ ابن رشد نے اختصار کیا اور اس کا نام رکھا مختصر المستصفیٰ، اس کا تعارف بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ جو المنخول ہے، یہ کتاب، اس کے اندر جو انہوں نے مباحث کی ہیں زیادہ تر اصول فقہ کی مباحث ہیں، لیکن ان میں الفاظ کی شدت کی وجہ سے اہل علم کے درمیان اس کو قبولیت نہیں ملی۔ اس کتاب کے اندر 1/3 مباحث وہ ہیں جن کا تعلق بالکل اصول فقہ سے ہے ہی نہیں، اور بعض ان میں انہوں نے فلسفی اور منطقی مباحث کا تذکرہ اس کتاب میں زیادہ کیا۔ اس وجہ سے اس کتاب کو اصول فقہ میں وہ شہرت نہ مل سکی جو ان کی المستصفیٰ کو ملی۔ یہ کتاب اس وقت تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کتاب لکھی نمبر 18، وہ ہے المستصفیٰ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 505 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب اصول فقہ پر لکھی گئی کتابوں میں ارکان 4 میں سے ایک کتاب ہے، جسے علامہ ابن خلدون نے مقدمے میں 4 کتابیں جو العمد، المعتمد، المستصفیٰ اور البرہان، ان 4 میں ان کا شمار بھی کیا ہے۔ الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں مستقل ایک شخصیت کے روپ میں نظر آئے۔ پہلے تو یہ امام الحرمین کے بہت زیادہ متبع تھے اور انہی کے اقوال سے چمٹے نظر آتے تھے، ان کی کوئی اپنی رائے اور شخصیت کا اظہار نہیں تھا، لیکن المستصفیٰ میں ان کی شخصیت کا اظہار ہے۔ المنخول میں ان کی تو وہی آراء نظر آ رہی ہیں جو ان کے استاد کی تھیں، لیکن اس کتاب میں یہ ایک مجتہد کے درجے میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں نہ بہت زیادہ اختصار کیا اور نہ بہت طوالت۔ المنخول میں بہت اختصار تھا، اور ان کی دوسری کتاب تہذیب الاصول میں بہت زیادہ طوالت تھی۔ تو انہوں نے نہ کتاب کو اتنا طویل کیا تہذیب کی طرح، اور نہ بالکل مختصر کیا المنخول کی طرح، بلکہ متوسط انداز میں انہوں نے المستصفیٰ لکھی۔ المستصفیٰ میں ایک مقدمہ ہے، 4 اقتاب ہیں، 4 بنیادی ارکان ہیں۔
انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے یہ فن منطق کے بارے میں ہے، حالانکہ کتاب اصول فقہ کی ہے لیکن مقدمہ منطقی مباحث منطقی اصطلاحات پر ہے۔ وجہ وہی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور قول آپ نے سنا ہوگا، من لا یحیط بها فلا ثقۃ له بعلومه اصلا، کہ جو آدمی منطق میں پختگی حاصل نہیں کرے گا تو اسے کسی بھی علم میں پختگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک مشہور قول ہے جو انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے اسی لیے اس کتاب کا مقدمہ منطق پہ لکھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس میں بعض شبہات کے بھی جا بجا جوابات دیے ہیں، خاص طور پہ قیاس کے منکرین اور قیاس کے مانعین، ان کے جتنے شبہات ہیں اس کتاب میں تفصیلی طور پر ان سب کے انہوں نے جوابات دیے۔ البتہ بعض مباحث انہوں نے بڑی مختصر لکھی، جیسے مطلق اور مقید کی بحث کو انہوں نے صرف ایک صفحے میں لکھا حل نہایت اختصار کے ساتھ، اور بعض مباحث کو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا۔ تو المستصفیٰ میں ان کی آراء کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اصول فقہ کی اصطلاحات کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے لکھی تھی، یعنی 504 ہجری میں۔ 505 میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، 1 سال قبل یہ کتاب لکھی گئی، اس لیے یہ آخری زمانے کی ہے۔ تو تحقیق اور عمق کے لحاظ سے یہ جتنی بھی ان کی سابقہ کتابیں اصول فقہ پر تھیں ان سب پر فائق ہے۔ یہ کتاب ابھی عبدالسلام عبدالشافی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہو چکی ہے۔ کتاب کی شہرت اور مقام کی وجہ سے بہت سے اہل علم نے اس کتاب پر تعلیقات اور اختصارات بھی کیے، جن کا تفصیلی تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا۔ البتہ اس کا معروف اختصار علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 595 ہجری نے مختصر المستصفیٰ کے نام سے کیا۔ انشاءاللہ اس کا تعارف آگے آئے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کو اللہ نے شہرت دی اور آج تک جس کتاب کی وجہ سے ان کا نام اہل علم کے درمیان معروف ہے وہ ہے احیاء علوم الدین۔ امام غزالی کی وہ معروف کتاب ہے احیاء علوم الدین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تصوف کے لحاظ سے، اصلاح باطن کے لحاظ سے، اعمال پر رغبت کے لحاظ سے، شریعت کے اسرار و رموز پر واقفیت کے لحاظ سے بڑی اہم کتاب ہے۔ اس لیے اس دور سے لے کر آج تک، یعنی تقریباً 900 سال کا زمانہ گزرا ہے، ہر زمانے میں یہ کتاب بڑی معروف رہی ہے، اور آج تک اگر کوئی آدمی اصلاحی اعتبار سے کسی مواد پہ تیاری کرنا چاہے کسی بھی عنوان پر، اس کے لیے اس کتاب میں بڑا مواد ہے۔ سلف کے اقوال بھی اس میں ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، اسلاف امت کے اس میں واقعات ہیں، آیات اور روایات کا اس میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ امام غزالی کی یہ کتاب، اسی طرح ان کی ایک دوسری ہے کیمیائے سعادت۔ یہ فارسی زبان میں کیمیائے سعادت، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ احیاء علوم الدین کا بھی اردو میں ترجمہ طبع ہے۔ ان کی اسی طرح ہے کہ منہاج الطالبین، منہاج الطالبین کے نام سے یہ کتاب بھی تصوف پر، اصلاح باطن پر، باطنی امراض اور ان کی اصلاح پر ہے۔ امام غزالی کی طرف ایک کتاب کی نسبت کی جاتی ہے السر المکتوم کے نام سے، لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ان کی طرف مشہور ہیں لیکن ان کی تصانیف نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی الغزالی میں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کتابیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، حالانکہ وہ ان کی تصانیف میں سے نہیں ہیں۔ چونکہ یہ مشہور عالم تھے اس لیے بہت سے باطل فرقوں نے بھی ایسی کتابیں اور نظریات لکھ کر ان کی طرف منسوب کر دیے جو ان کے نظریات نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے دیکھا یہ جائے آیا اگر وہ کتاب ان کی ہو تو مطالعہ کیا جائے، نہ تو اسے آدمی نہ پڑھے۔ اب امام غزالی کی یہ کتاب معروف تھی، لیکن اس کتاب میں موضوع روایتیں کثرت سے آ گئی۔ احیاء علوم الدین میں موضوع روایات اور غیر مستند روایات اس کتاب میں کثرت کے ساتھ آئی ہیں، اور ایسی روایات بھی جن کی کوئی سند نہیں۔ اب ضرورت تھی ان روایات کی نشاندہی کی جائے، تو علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 771 ہجری نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں جہاں ان کے حالات لکھے ہیں وہاں وہ تمام روایات کی انہوں نے فہرست بنائی ہے کہ وہ تمام روایات جن کا ماخذ نہیں ہے، سند نہیں ہے، یا وہ مستند روایات نہیں ہیں،
ان تمام کو انہوں نے اپنے حد تک جمع کیا. اس لیے اگر ممکن ہو انسان امام غزالی کا ترجمہ اس کتاب میں پڑھ لیں اور ان روایات کو بھی مطالعہ کر لیں. عموماً ہمارے ہاں جو غیر مستند روایات معاشرے میں ہے اس کا ایک بنیادی وجہ احیاء علوم الدین بھی ہے. یا وہ کتاب ہے یا اس سے نقل کرنے والے بات کے ہیں تو جو اسی سے لے رہے ہوتے ہیں اور تحقیق نہیں کی جاتی. اس کتاب کے مطالعے کے دوران علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 806 ہجری انہوں نے اس کتاب کی حدیثوں کی تخریج کی ہے، روایتوں کا حکم بیان کیا ہے احیاء علوم الدین کا. اس کا نام ہے المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار، المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار. المغنی کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ علامہ عراقی کی ہے. علامہ عراقی نے یہ کیا کہ جو روایت اس کتاب میں آئی اگر اس روایت کے لیے وہ سند بیان کر دیتے ہیں ماخذ کہ روایت ترمذی کی ہیں، ابو داؤد کی ہے، جس کتاب کی ہیں، اور اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں. اسی لیے احیاء علوم الدین کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے ساتھ علامہ عراقی کی تخریج بھی اپنے مطالعے میں رکھے. جو روایات علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملی یا اس پر وہ واضح حکم بیان نہ کر سکے، جن روایتوں کی تخریج ان سے چھوٹ گئی، علامہ قاسم بن قطل بغا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 879 ہجری ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحیاء فیما فات من الاحیاء، تحفۃ الاحیاء فیما فات من الاحیاء، کہ احیاء علوم الدین میں جو روایات ان سے فوت ہو گئیں تو ان روایتوں کی تخریج انہوں نے اپنے اس رسالے میں کر دی. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے علامہ قاسم بن قطل بغا کو اللہ رب العزت نے حدیث و رجال میں، طرق و اسناد میں، علل میں بڑا مقام دیا تھا. کہ جیسے منیت الالمعی انہوں نے کتاب لکھی نصب الرایہ پر، کہ جو روایات نصب الرایہ کو الدرایا میں نہیں ہیں ان پر ان کی کتاب میں نے پہلے عرض کی تھی، منیت الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی. جو روایتیں وہاں چھوٹ گئیں انہوں نے یہ ذکر کی، تو جو روایتیں یہاں علامہ عراقی سے رہ گئیں تو انہوں نے اس پہ تحفۃ الاحیاء کے نام سے کتاب لکھی، ان روایتوں کو جمع کر دیا. اسی لیے اب اگر کوئی احیاء علوم الدین کو پڑھے تو اپنے مطالعے میں ساتھ علامہ عراقی کے المغنی بھی رکھیں اور اپنے مطالعے میں علامہ قاسم بن قطل بغا کے اس رسالے کو بھی اپنے مطالعے میں رکھے. اس وقت احیاء علوم الدین کا وہ نسخہ جو دارالبشائر سے طبع ہے، دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہے، وہ نسخہ محقق ہے. اور اگر آپ پاکستانی نسخہ لیں تو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا جو نسخہ طبع ہے وہ بیروت کے نسخے کا عکس ہے، اس لیے اس میں نیچے تخریج ہے. تو نیچے تخریج ہے تو سہولت رہے گی روایت دیکھنے کے بعد آیا وہ روایت کس درجے کی ہے تو بآسانی اس میں معلوم ہو جائے گا. اس لیے اس نسخے کا اگر مطالعہ ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امام غزالی کی اس کتاب کی شہرت کی وجہ سے علامہ مرتضی حسن زبیدی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1205 ہجری انہوں نے احیاء علوم الدین پوری کتاب کی شرح لکھی، اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین. آج تک کسی غیر درسی کتاب کی اتنی بڑی شرح نہیں لکھی گئی جو اللہ رب العزت نے ان سے کام لیے. 16 جلدوں میں احیاء علوم الدین کی شرح لکھی، 16 جلدوں میں. نام کیا ہے؟ اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین. اس کتاب کا نسخہ پہلے جو تھا وہ تو محقق نسخہ نہیں تھا، اور اس کا پہلا نسخہ میں نے دیکھا تھا حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیوچر کالینی میں عالم گزرے ہیں اور بہت بڑی کتابوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہے. ان کی لائبریری میں دیکھا تھا. اب یہ حال ہی میں کتاب علمیہ سے طبع ہو چکی ہے، تو اگر کوئی علمیہ کا نسخہ پڑھے تو وہ زیادہ مفید ہے. اس میں تصحیح بھی ہے اور اس میں اغلاط بھی نہیں ہے، صاف بھی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا 3 چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. نمبر 1، انہوں نے کتاب کو ایسا حل کیا کہ ضمائر کے مرجع تک حل کر دیے. حالانکہ یہ کام قرآن اور حدیث میں ہوا ہے، غیر درسی کتابوں میں کسی نے اتنی جان نہیں کھپائی جو انہوں نے اس کتاب میں کیا. دوسرا، اس کتاب میں چونکہ یہ محقق عالم ہے مرتضی حسن، یہ مرتضی حسن زبیدی وہ ہیں جس کی تاج العروس ہے.
تاج العروس جو لغت پہ اس وقت سب سے جامع کتاب ہے تاج العروس انہی کی ہے. یہ القاموس المحیط کی شرح. القاموس المحیط جو ہے یہ لغت پر کتاب ہے، تو اس کتاب کی انہوں نے یہ تاج العروس کے نام سے شرح لکھی. لغت پر 2 کتابیں مشہور ہیں، لسان العرب علامہ ابن منظور متوفی 711 کی، اور نمبر 2 تاج العروس علامہ مرتضی حسن زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ زبیدی حنفی تھے، مسلکن حنفی تھے. اتحاف سعادت المتقین میں اب جیسے عرش کا سایہ پانے والے لوگ، اب حدیث میں تو 7 کا تذکرہ آتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، لیکن اب اس کے علاوہ کون کون ہیں تو علامہ مرتضی زبیدی نے ان سب کے نام لکھے ہیں، روایات بھی ذکر کی ہیں. ادنا مناسبت سے روایات اور آثار لاتے ہیں. واقعات کا بھی بڑا ذخیرہ ہے، اس لیے اگر آپ کو اصلاحی موضوعات پہ واقعات دیکھنے ہوں، ایک تو علامہ یافعی کی روض الریاحین فی حکایات الصالحین، روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں کثرت کے ساتھ واقعات ہیں. ایک اندازے کے مطابق 900 سے زائد واقعات اس کتاب میں، اور میں نے اس میں لکھے بھی ہیں بعض واقعات، اس سے لے کر خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات میں. واقعات ان کے معتبر بھی ہیں. اکثر سلف کے